GCSE کے امتحان میں تاریخی کامیابی حاصل کرنے والی برٹش پاکستانی طالبہ ماہنور چیمہ سے ملنے لندن سلاؤ ان کے گھر پہنچے۔ السلام علیکم، ویلکم سر۔ ان کے والد بریسٹر عثمان چیمہ نے استقبال کیا۔ ماہنور چیمہ، آپ کو بہت بڑا اعزاز ملا۔ آپ پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 34 مضامین میں جو اے لیول لیا، GCSE میں اے گریڈ لیا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ ذہین زیادہ ہیں یا محنتی زیادہ؟ میں کہوں گی کہ یہ دونوں کا مکس ہے۔ میرے بچپن سے میرے پیرنٹس نے میرے IQ لیول پہ، میری انٹیلیجنس پہ بہت کام کیا۔ میری مدر نے ڈشز کے ساتھ ساتھ کلاسیکل میوزک چلا دینا یا نرسری رائمز چلا دینی۔ میں نے 6 منتھس کی ایج میں ABC ساری یاد کر لی تھی۔ 1 ایئر کی ایج میں نے سینٹنسز بولنے شروع کر دیے تھے۔ تو میں کہوں گی کہ انٹیلیجنس بھی آبویسلی بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے آپ کی سکسیس میں، ایکیڈیمک سکسیس میں، لیکن یہ ہارڈ ورک کی بھی کمبینیشن ہی ہے۔ آپ کی کامیابی میں محنت کا زیادہ دخل ہے یا آپ کے ذہین ہونے کا؟ اور فارغ وقت میں کیا کرتی ہیں؟ ہارڈ ورک بھی ہے اور کنسسٹنسی بھی ہے، کیونکہ اگر ایک بار آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ نے 34 سبجیکٹس کرنے ہیں تو پھر آپ کو روز اس کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ اور میں دن میں کوئی 3 سے 4 گھنٹے پڑھتی ہوں۔ صرف 3-4 گھنٹے؟ یہ تو بہت کم ہے۔ ہاں جی، اسی لیے پھر انٹیلیجنس بھی کام آتی ہے کہ آپ تھوڑے ٹائم میں سیم کانٹینٹ یا زیادہ کانٹینٹ کور کر لیتے ہیں۔ باقی ٹائم پہ کیا کرتی ہیں؟ باقی آؤٹ سائڈ آف اسکول کافی ایکٹیویٹیز ہیں۔ میرا میوزک کا بہت شوق ہے تو میں پیانو پلے کرتی ہوں، میں ہارس رائڈنگ کرتی ہوں، سوئمنگ، بیڈمنٹن، چیس۔ کیا آپ گیمز میں بھی اسی طرح ٹاپ پہ ہیں؟ میں کہوں گی کہ میرا اس طرح کا فزیکل پرسیوٹ میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن سوئمنگ میرا بہت بڑا چائلڈہڈ سے ہی میری پرسیوٹ ہے اس کی، اور بیڈمنٹن میرے 2 فیوریٹ۔ کورس کے علاوہ آپ کس قسم کی کتابیں پڑھتی ہیں؟ کورس کے علاوہ میرے انٹرسٹ ہے کافی کلاسکس میں، تو میں ہومر، پلاٹو، ساکریٹیز ان کی کتابیں پڑھتی ہوں۔ کرنٹلی میں ابھی ریپبلک کو ریڈ کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میرا کافی گریک میتھولوجی میں بھی انٹرسٹ ہے۔ کرنٹ افیئرس کی کتابیں ہیں ان میں بھی کافی انٹرسٹ ہے۔ ہراری کی جو کتابیں ہیں وہ آپ نے پڑھی ہیں؟ ہراری، نو ہراری؟ ہاں جی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کون سی اچھی لگی نو ہراری کی کتاب؟ سیپینس۔ سیپینز اچھی لگی، ٹھیک ہے۔ اور کیا اس سے آپ نے سبق حاصل کیا؟ وہ پوری ہیومن کائنڈ کی ہسٹری کے بارے میں ہے کہ ہم کیسے بالکل نیانڈرتھلز تھے، بالکل ہم ہیومن ہی نہیں تھے، کیو مین تھے، اور اس سے کتنی سلولی گریجولی ایولیوشن ہوئی ہے اور ہم آج پہنچے ہیں جہاں ہم ہیں۔ آپ کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لوگ تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور اتنی کامیابی نہیں حاصل کر پاتے۔ میری مدر کی ایکچولی پلاننگ بہت افیکٹو ہے، تو وہ میرا ٹائم ٹیبل ہی اسی طرح ہم اسکیجول کرتے ہیں کہ آپ ایک ہفتے میں صرف ایک سبجیکٹ پڑھیں اور آپ اس کو ہی اتنا ٹارگیٹ اور اتنے فوکس سے پڑھیں کہ آپ باقی سارے سبجیکٹس کو اس ہفتے میں چھوڑ دیں اور ایک ہفتے میں ہی وہ پورا سبجیکٹ ختم کر لیں، اور پھر اگلے ہفتے نیا سبجیکٹ۔ اچھا، آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا رہا ہے؟ مجھے سائنسز، کیونکہ میں نے فیوچر میں ڈاکٹر بننے کے میرے ایسپریشنز ہیں، تو سائنسز میں نے بہت انجوائے کی۔ سائیکالوجی، میتھس میں بھی میرا انٹرسٹ ہے تو میں نے میتھس کی کافی ڈائیورس رینج کور کی۔ لینگویجز میں نے 5 لینگویجز کی تھی، کیونکہ کون سی لینگویج؟ میں نے کی تھی انگلش، اردو، فرینچ، جرمن اور لیٹن۔ اچھا، لیٹن بھی؟ جی۔ اچھا، لیٹن تو بڑی مشکل ہے۔ کیونکہ وہ کلاسیکل لینگویج ہے اور کلاسکس آپ کو فردر میڈیسن میں بھی ہیلپ کرتے ہیں، تو لیٹن تو ڈیفینیٹ پرسیوٹ تھا میرا۔ پاکستان کے حوالے سے آپ کی کون سی یادیں ہیں؟ کون سے کھانے پسند ہیں؟ کون سی کھیلیں پسند تھی وہاں؟ پاکستان میں جب 9 سال کی تھی تب ہم یہاں آئے تھے، تو میری تو کافی اسٹرانگ میموریز ہیں، پورا میں نے اپنا بچپن وہیں گزارا تھا۔ پاکستان میں لاہور میں مجھے اپنا گھر بہت یاد ہے، اپنی نانی اماں کے ساتھ رہنا، اپنی فیملی اور اپنے کزنز کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ ملنا روز، اپنی دوستیں ساری یاد ہیں۔ پاکستان کی ایجوکیشن اور یہاں کی ایجوکیشن میں کتنا فرق دیکھا؟ فرق یہ سب سے بڑا ہے کہ پاکستان میں وہ آپ کو فیکٹس اور نالج پہ کافی ایمفسس دیتے ہیں کہ آپ نے کافی سبجیکٹس کرنے ہوتے ہیں اور ان میں ساری چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں۔ انگلینڈ میں یاد کرنے کے لیے کم ہے، لیکن وہ آپ کو انالیسس ان چیزوں کا بہت کرواتے ہیں، وہ آپ کو ڈیپ طرح آپ کی تھاٹ پروسیس کو انووک کرتے ہیں۔ کیا بہتر ہے پھر؟
میں کہوں گی کہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے. فیکٹس ہونے چاہیے تاکہ آپ بچے کی ریٹینشن ٹیسٹ کر سکیں اور ان کو میکسیمم نالج بھی دے سکیں, اور ان کو انالیسس بھی آنا چاہیے تاکہ وہ. آپ پاکستان میں بھی پڑھی ہیں, وہاں کے اسکول میں بھی پڑھی ہیں, تو وہاں جو پڑھا کیا یہاں اچھے گریڈز لینے میں وہ پڑھائی بھی کام آئی؟ جی, پاکستان ڈیفینیٹلی میری بیس ساری وہیں بنی تھی. میں نے کس اسکول میں پڑھا؟ اسکول میں بھی پڑھا, لیکن جو گھر میں میری پڑھائی ہوتی تھی میری مدر کے ساتھ, وہی زیادہ پروڈکٹیو مجھے لگی. ہمارے پاکستان کے کھانے کون کون سے آپ کو پسند ہیں؟ بریانی ڈیفینیٹلی, جو کراچی والی اسپائسی بریانی ہے وہ میری فیوریٹ. تو آپ اسپائسیز کھاتی ہیں کہ یہاں آ کے بدل گئی ہیں؟ یہاں برٹش کا اسپائسیز پہ ان کے فوڈ کلچر میں ایمفیسس نہیں ہے, تو جو مدر کی کوکنگ میں ملتی ہے وہی کھاتی ہوں. اچھا, مدر کی کھانا پسند ہے. جی. پاکستانی سیاست اس وقت بحران کا شکار ہے, آپ پاکستانی سیاست کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ میں پالیٹکس میں میرا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ میرا ایجوکیشنل فوکس ہے, لیکن پالیٹکس میں کہوں گی وہی لیڈرز اچھے ہیں جو کنٹری کو افیکٹولی یونائٹ کر سکتے ہیں اور ریفارمز اس طرح کے لا سکتے ہیں کہ کنٹری پروگریس کر سکے. پاکستان کی ہسٹری کو بھی آپ نے پڑھ رکھا ہے, آپ کا آئیڈیل لیڈر کون ہے؟ جناح آبویسلی, کیونکہ انہوں نے پوری ایک قوم بنائی اس ایک وقت پہ جہاں اتنی ڈیوائسو کلچر تھا اور ہندو مسلم یونٹی آ ہی نہیں رہی تھی. انہوں نے اتنا ویژن لے کے آئے اور انہوں نے اپنے ویژن کے ساتھ کچھ اچیو بھی کیا. جناح صاحب پہ کیا کیا آپ نے پڑھا؟ میں نے ان کی ساری ہسٹری پڑھی, ہسٹری آف پاکستان اور پاکستان کی ایمرجنس اور کیسے ہم نیشن ہوڈ اچیو کیا. تو میں جناح نے پاکستان بھی پڑھی؟ جی, اسٹینلی وارڈفورڈ. جی. اچھا, تو کیسی لگی آپ کو؟ It was very interesting, very insightful. اور پاکستان کے بارے میں کیا جانتی ہیں آپ؟ پاکستان کے بارے میں نے ہسٹری کے بیان کی کہ اوبیسلی میرے سارے انٹرسٹ ایجوکیشنلی تھے اب تک. ہسٹری کا زیادہ نہیں پڑھا؟ نہیں, ہسٹری کا.